طلبہ سے نظم کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائی کی مشق بھی کروائیے۔ یہاں چند لمحات کے لیے توقف کیجیے گا محترم ٹیچر۔ میں بات جو پہلے بھی کئی ایک مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اور یہ چونکہ پہلی نظم ہے 5ویں کی کتاب کی، تو یہاں ضروری محسوس کر رہا ہوں کہ میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ آپ خود بھی نظم کو نظم کی طرح پڑھیں، یعنی اشعار کی بحر، یعنی اس کا وزن اور لہجہ، اور اس کے بعد لے کا خیال رکھتے ہوئے، اور بچوں سے بھی ان کی مدد کریں، ان کو بتائیں کہ نظم کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اور ان کو عادی کریں کہ وہ اشعار جب پڑھیں تو ان کی بحر اور لے کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں، لگے کہ اشعار پڑھے جا رہے ہیں۔ اور یہ کیسے لگے گا؟ اس میں ایک موسیقیت کا عنصر ظاہر ہوگا۔ الفاظ کی بات ہو رہی تھی تو اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ یہ نیا لفظ تو نہیں ہے پہلا، اس سے پہلے بھی ہم اس کو پڑھتے رہے ہیں، لیکن پھر بھی بچوں کے لیے یاد دہانی ضروری ہوتی ہے۔ حمد، روشنی، اس طرح کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جن میں تیسرے حرف پر زبر ہوتی ہے، جیسے زندگی ہے، جیسے بندگی ہے، تو ممکن ہے کہ بچے اسی رو میں بہتے ہوئے اس کو روشنی پڑھنے کی طرف مائل ہو جائیں، تو ان کو بتانا ہے کہ یہ لفظ روشنی ہے، شین پر جزم کا استعمال ہے۔ مہربانی، یہ لفظ عام طور پر غلط پڑھا جاتا ہے محترم ٹیچر۔ مہربانی، یا تو اس کو مہربانی پڑھ دیا جاتا ہے یا مہربانی کہہ دیا جاتا ہے۔ ہے پر اگرچہ جزم ہے لیکن ہے بولی تو جائے گی۔ مہربانی، شکر، یہ پھر وہی 3 حرفی الفاظ جن کے درمیانی حرف پر جزم کا استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم اسے غلط پڑھ جاتے ہیں۔ اور شکر تو ایک ایسا لفظ ہے کہ ہم شاید ایک دن میں بھی کئی مرتبہ استعمال کرتے ہوں گے عام گفتگو میں، تو اس کو ہم شکر نہیں پڑھ سکتے، اس کو شکر پڑھنا چاہیے، درست تلفظ یہی ہے۔